الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه عليه إلى آخر الآية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ووصيته يوصي فيه ولا يميت عليه ليلتين إلا ووصيته موجودة مکتوبۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ کے نزدیک سب سے پیارا اس سرزمین پر اللہ کی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ اس نے ہزاروں مخلوق کو پیدا کیا ہے زمین پر، جس میں سمندری مخلوق بھی ہے، جنگل کی مخلوق بھی ہے، آسمان میں مخلوق بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، پرندے بھی ہے، جنگل کے جانور بھی ہے اور بہت ساری مخلوق ہے۔ لیکن ان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیار بھرا کسی کو بنایا تو وہ حضرت انسان ہے۔ اس انسان کی زندگی سے متعلق علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ اس انسان کی زندگی کو موت اور موت کے بعد بھی بہترین بنانے کے لیے، سجانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے اپنے مقدس کتاب قرآن کریم میں اصول عطا فرمائے۔ آسمانی جتنی کتابیں اتری ہے ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ آداب، کچھ مسائل، کچھ طریقے نازل فرمائے تاکہ انسان کی زندگی خوبصورت بنے، جب تک زندہ رہے وہاں تک بھی، جب مر جائیں تو بھی اس کی زندگی ایک بہترین زندگی بن کر کے گزارے، اس کے لیے اصول بتائے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ہمارے اکابر میں سے ہیں، آپ کی کتاب الموافقات ہے۔ الموافقات میں حضرت تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے مسائل کا، قوانین کا، اصول کا، ضوابط کا ہمیں جو حکم دیا ہے، یہ بندے کی خیر خواہی ہے، اللہ کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت فوائد ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ اور پھر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس بات پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو انسان کو 4 چیزوں کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ نمبر 1، اس کا مال، اس لیے کہ مومن جب کماتا ہے تو اس کا مال ایمان کی طرف نسبت کی بنیاد پر محترم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ مومن حلال کا کمائے، جائز کا کمائے، ناجائز نہ کمائے، کسی کا مال ہڑپ نہ کر لے، میراث میں بہنوں اور بھائیوں کو نہ ستائیں، قرض لے کر کے اس کا پیسہ ادا کر دیں، بزنس کا طریقہ حلال کا ہو، فراڈ کا نہ ہو، دھوکے کا نہ ہو، مکاری کا نہ ہو، اور غلط طریق سے پیسہ کمانا نہ ہو، ایسی چیز کو بیچ کر پیسہ کمانا نہ ہو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا، مثلا ڈرگس، شراب، ان چیزوں کے ذریعے سے پیسہ نہ کمایا جائے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا، جیسے قمار، جوا، سود، انٹرسٹ۔ اگر یہ سارے طریق نہیں ہے تو ایک مومن کی پیشانی کا کمایا ہوا پیسہ اتنا محترم، اتنا محترم، اتنا محترم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی چور میرے مکان میں آ جائے،
کوئی لٹیرا میرے مکان میں آ جائے، کوئی ڈاکو میرے مکان میں آ جائے اور میرا مال لوٹنے پر آئے اور میرا مقابلہ اس سے ہو جائے. میری دکان ہے، میرا مکان ہے، کوئی چور آ گیا، کوئی لٹیرا آ گیا، کوئی ڈاکو آ گیا اور میرا مال لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے مارنے لگا، میرا مقابلہ اس سے ہو گیا اور اس نے مجھ کو مار دیا، تو حضرت مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو شہید ہوگا. مسلم کی روایت میں ہے، کتاب الایمان مسلم شریف کی روایت ہے، تجھے شہید کا مقام ملے گا. محدثین یہاں سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مرا ہے وہ تو مال کے خاطر مرا، اپنی دکان بچانے کے لیے، اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے، اپنا مکان بچانے کے لیے، اپنا سونا اور چاندی بچانے کے لیے مرا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی اپنے مال کو بچانے کے لیے مر جائے کیا وہ بھی شہید ہوتا ہے؟ حضرات محدثین نے جواب دیا کہ مال کی وجہ سے شہادت نہیں، لیکن اس مال کو نسبت ایمان کی طرف ہو چکی ہے اور ایمان کی وجہ سے مال محترم ہو گیا. اس محترم مال کی بنیاد پر اگر مارا جائے گا اللہ اس کو آخرت میں مقام شہادت عطا فرمائے گی. تو انسان کا مال جو ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے اصول بنائے گئے، قوانین بنائے گئے، ضوابط بنائے گئے. نمبر 2، انسان کی زندگی میں دین کا مسئلہ، اس لیے کہ انسان جب تک اپنے رب کو اپنی پیشانی نہ رگڑے وہاں تک سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا. جب تک یہ اپنے مالک کی عبادت نہ کرے وہاں تک اس کا دل بے چین رہتا ہے، اضطراب کی کیفیت رہتی ہے. نمازیں اپنے گھروں پر پڑھتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جو لذت، جو دل کے اندر ایک قسم کی وسعت، وہ اکیلے پڑھنے میں نہیں آتی تھی. تو دین فرمایا کہ ایک مسئلہ ہمارے دین کا ہے. اس دین کے باب میں بھی قرآن میں حق تعالی جل شانہ نے اصول دیے، کو ضوابط دیے. تمہاری نماز کیسی ہوگی، تمہارا روزہ کیسا ہوگا، تمہاری زکوٰۃ کیسی ہوگی، تمہارا حج کیسا ہوگا، تم یہ عبادتیں کیسے کرو گے، یہ عبادت برائیوں سے بچنے کا ذریعہ کب بنے گی، اس میں جان کب پیدا ہوگی، تمہاری نماز تمہیں گندگیوں سے کب روکے گی. جبکہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو دین کے باب میں بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں کچھ اصول دیے، کچھ ضوابط دیے اور کچھ قانون دیے اور کچھ لا دیے. تیسرا ہمارا مسئلہ ہماری آبرو اور عزت ہے. حق تعالی جل شانہ نے ہماری آبرو اور عزت کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ اصول دیے. ان اصول کا نام اخلاق ہے. انسان با اخلاق اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو ہماری آبرو عزت کی حفاظت ہوتی ہے، ہماری عزت بچ جاتی ہے، ہماری آبرو بچ جاتی ہے. اسی لیے فرمایا چلتے ہوئے کسی اور پر نظر نہ کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں رہو تو گھر والوں کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرو، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اپنے علماء کا، اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور اس کے ساتھ ساتھ غصہ نہ کیا کرو، اپنی طبیعت میں بے چینی نہ لایا کرو، اپنے قلب کو کینہ اور حسد سے پاک رکھو، بغض سے پاک رکھو. اور یہ ساری باتیں تمہاری زندگی میں پیدا ہوگی اللہ والوں کے تعلق سے، اہل اللہ کے تعلق سے، علماء اور صلحاء کے تعلق سے. مشکات شریف میں ایک روایت، میں کوئی اور بات کہنا چاہتا ہوں لیکن بیچ میں ایسی بات آ گئی. مشکات شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم میں جانے والے مجرموں کی صف لگے گی اور یہ سارے کے سارے مومن ہوں گے، غیر مومن نہیں، کافر نہیں، اللہ کے باغی نہیں، یہ مومنین کی صف ہوگی. لیکن گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ سب پوری مجرموں کی ہے جو جہنم میں جانے والے. اتنے میں ایک آدمی کا گزر ہوگا جو جنتی ہو چکا ہوگا. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مجرم اس صف کے اندر سے اس کو کہے گا اے بھائی تمہیں یاد ہے کہ میں نے دنیا میں تم کو شربت پلایا تھا، تمہیں پانی پلایا تھا میں نے، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ کہے گا جی مجھے یاد ہے. فرمایا آج میں جہنم میں جا رہا ہوں اور تو جنت میں گیا، اس ایک پیالے کو یاد رکھ کر میری سفارش کر دے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی کا ایک گلاس پانی پیا ہوگا
وہ قیامت میں اس کو یاد رکھ کر اس کی سفارش کرے گا، اور اس کے نتیجے میں حق تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے اس مجرم کو۔ اتنے میں دوسرا آدمی آواز دے گا، اے بھائی میں نے تجھ کو دنیا میں وضو کرایا تھا، تیرے پاس وضو کا پانی نہیں تھا اور تجھے ضرورت تھی، میں نے تجھ کو وضو کرایا تھا، آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، میری کچھ سفارش کر دے، تو جنتی ہو چکا ہے۔ وہ اس کو یاد کر کے اس وضو کے نتیجے میں اس کی سفارش کرے گا۔ اس حدیث شریف کے ذیل میں، اس حدیث شریف کی شرح میں، اس حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ ایک بہترین بات تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، معلوم ہوتا ہے دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ قیامت میں سفارش کو لے کر کے آئے گا۔ اس لیے جہاں ہمیں اپنے آبرو، عزت اور اپنے کردار کو بہترین بنانا ہے، وہاں ہمیں اہل علم، علماء، صلحاء اور بزرگوں سے تعلق ہو، تاکہ ہم میں، ہماری اولادوں میں نیک اعمال، اچھے اخلاق زندہ ہو۔ اور چوتھی چیز، ہمارا معاشرہ، یعنی میرا اور میری فیملی کی زندگی، شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بھی کچھ اصول دیے، کچھ ضوابط دیے کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گا، ایک وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی کو کیسے گزارے گی، اولاد کی تربیت کا کیا مسئلہ ہوگا، شوہر پر کتنے حقوق ہیں، بیوی پر کتنے حقوق ہیں۔ یہ مضمون میں نے بہت مختصر کر دیا ہے، علامہ شاطبی نے تو اس پر بہت تفسیر فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایک انسان کی لائف اور اس کی زندگی مال سے تعلق رکھتی ہے، دین سے تعلق رکھتی ہے، آبرو سے تعلق رکھتی ہے اور معاشرت سے تعلق رکھتی ہے۔ ان چاروں مسائل میں شریعت مطہرہ نے بہترین اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں تاکہ ہماری زندگی خوبصورت بنے۔ شاطبی فرماتے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، تم ایک بہترین انسان بن کر کے اللہ کے پاس جاؤ، اس لیے اصول دیے گئے۔ انہی مالی اصول کے اندر جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہم نے حلال سے کمایا اور محنت کی، وہ ہماری ملکیت ہے، وہ ہمارا مال ہے، اور ہماری ملکیت اور ہمارے مال کے اندر ہمیں آزادانہ تصرف کا حق دیا گیا کہ ہم اپنے مال کے اندر جو کمایا ہے آزادانہ تصرف کریں، آزاد ہیں اپنی عورت پر، اپنے بچوں پر، اپنے کاروبار میں، اور میرا جی چاہے صدقے میں، سخاوت میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں ہم اس کو خرچ کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل صدقہ وہ ہے انت صحیح شہیح۔ کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے انت صحیح و شہیح، فرمایا تو تندرست بھی ہو، صحت مند ہے اور جوان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی حرص اور لالچ بھی ہے، مال کی ضرورت بھی ہے، اس کے باوجود تو صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور جب تو موت کے قریب پہنچ گیا، بڑھاپے میں آ گیا، تجھے موت کے تارے نظر آنے لگے، تجھے قبرستان نظر آنے لگا، اب تو کہنے لگا لفلان انقضا ولفلان انقضا، اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی قبول ہے، لیکن جو جوانی کا تیرا صدقہ تھا وہ افضل ہے اس دنیا کے مقابلے میں، اس عالم کے مقابلے میں۔ جب تجھے ضرورت نہ رہی تب تو کہہ رہا ہے کہ لفلان انقضا ولفلان انقضا۔ حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں تمہارے پاؤں دوڑ رہے ہیں، تم خوب کما رہے ہو، تم جوان ہو، دولت آ رہی ہے، اور تمہیں یہ بھی ہے کہ میں اور کما لوں اور کما لوں اور زیادہ ہو جائیں، اور اسی وقت میں تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن اس خرچ میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد غریب، یتیم، بیوہ کسی کو بھی دینے کے بعد اس کے پیچھے، صدقات کے پیچھے من و اذا نہ ہو، احسان جتانا نہ ہو، تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ جس غریب کو دیا وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ جلال الدین سیوطی فرماتے پھر اگر تم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس سے اس کو تکلیف ہوئی، نتیجتاً ہمارا ثواب ضائع ہو گیا۔ قرآن نے یہاں ثم کا لفظ استعمال کیا، ثم لا یتبعون ما انفقوا، اس میں اشارہ کیا کہ ثم پورے زمانے کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے خرچ کرنے کے بعد ہماری موت تک ہمیں نہ اس کو احسان جتانا ہے نہ تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی تو نہیں کہا اور بعد میں ہم تکلیف پہنچائے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، موت تک ہم اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔
انہی مال کے اندر ہمیں یہ مسئلہ بتایا گیا کہ یقیناً تمہاری لائف، تمہاری زندگی ایک محدود ہے، تم ختم ہونے والے ہو، تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہتا، مرنے کے بعد بھی تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے کام آتا رہے اور تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے، اس کے لیے شریعت نے ایک بہت بڑی دائری قرآن میں بیان فرمائی۔ ایک دائری تو میراث کی دائری بیان فرمائی کہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ، اپنے وارثوں کو دو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور فرمایا میرے پاس مال ہے اور میں مرض الوفات میں پہنچ چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ میں کچھ مال وقف کر دوں، صدقہ کر دوں۔ تو عائشہ نے پوچھا کتنا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا 3000 درہم۔ فرمایا اولاد کتنی؟ فرمایا 4۔ فرمایا مال قلیل ہے، تھوڑا مال ہے، اگر صدقہ کرنے جاؤ گے اولاد کی ضرورت نہیں پوری ہوگی۔ فرمایا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں بیمار ہو گئے، اپنی بیٹی کو کم دینا چاہا، وقف زیادہ کرنا چاہا، نبی نے منع فرمایا۔ پھر آدھا آدھا کرنا چاہا، نبی نے منع فرمایا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اچھا اپنی بیٹی کو 2 ثلث دوں اور 1 ثلث میں وقف کر دوں، صدقہ کر دوں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے 1 ثلث صدقہ کر سکتے ہو، والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی۔ تو ایک میراث کی دائری ہے، پھر جو میراث کی دائری ہے ان کے لیے وصیت نہیں، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے اس وقت جو میں نے حدیث پڑھی اس کو 2 منٹ کے اندر پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے۔ میں نے جو حدیث پڑھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی مسلمان مرد و عورت ایسا نہ ہو لہو شیء کہ اس کے پاس مال ہو، یوصی فیہ جس اس کے پاس وصیت کرے، وہ یبیت اللیلتین 2 رات بھی اس پر ایسی گزرنی نہیں چاہیے، ووصیتہ مکتوبۃ اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس روایت میں لیلتین کا ذکر کر کے نبی نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ مختصر وقت بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس وصیت نامہ نہ ہو، وصیت نامہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے سنی، میرا 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ میرے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو۔ میں نے اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھا، میرے باب میں کسی کا قرض کتنا ہے، مجھے لینے کتنے ہیں، مجھے دینے کتنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے میرے متعلق حقوق کتنے ہیں، میری بیوی سے متعلقہ مسائل کیا ہے، میرے بچوں سے متعلقہ مسائل کیا ہے۔ فرمایا ایک ایک چیز کو میں نے نوٹ کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اپنا وصیت نامہ ایک دن ہمارے اوپر ایسا نہ گزرنے پائے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا نہ ہو۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید 2-5 ایسے ہوں گے جن کا وصیت نامہ لکھا ہوا ہوگا، باقی ہمارے پاس کوئی وصیت نامہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے میں مر جاتا ہوں، لوگوں کے پیسے باقی ہوتے ہیں، میں جو چھوڑ کر گیا ہوں میری اولاد مزہ کرتی ہے اور مجھے قبر کے اندر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی پکڑ سے حفاظت اور اللہ کے غضب سے حفاظت اور اللہ کے عذاب سے حفاظت، اس کے لیے اپنا وصیت نامہ اور ول نامہ تیار رکھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، بعض علماء نے اس کو واجب تک کہا ہے کہ وصیت نامہ واجب ہے۔ امام شافعی کا بھی ایک قول ہے وجوب کا، جمہور نے اس کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ بہرحال اپنا وصیت نامہ ہونا چاہیے۔ اس پر لمبی چوڑی اور تشریح ہے، پھر کسی موقع پر اس مضمون کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل الشمس والقمر بحسبان لتعلموا عدد السنين وتفصيل الزمان وفضل بعض الشهور على بعض فحرم رجبا وشرف شعبان وجعله بين شهرين عظيمين أحدهما رجب والآخر رمضان. أحمده على بلوغ شعبان وأسأله أن يبلغنا إلى صيام رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران،
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان. أيها المسلمون، في ليلة النصف من شعبان يستجاب الدعاء، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. فطوبى لمن أسعد لإحياء الليلة المباركة، هي والله ليلة البراءة وليلة العفو والكرم والتوبة والندم، وليلة الذكر والصلاة، وليلة الصدقة والخيرات، فاستقبلوها بهمم عالية. وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرًا وآمرًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. سبحانك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.